دنیا میں کسی کو جہنم اگر دیکھنا ہو، میں آپ کو بتا رہا ہوں، اگر کسی کو جہنم کا نظارہ کرنا ہو، بنا بات کے اس کی دوسری شادی کرا دیجیے، اس کو پتہ چل جائے کہ جہنم کیا۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دو گھر ہے، عورت ہر چیز کو برداشت کر سکتی ہے، عورت شیئرنگ برداشت نہیں کر سکتی، سوکن جو بولتے وہ برداشت نہیں کر سکتی، عورت سب چیز برداشت کر لے گی۔ عورت کو سیدھا کرنا ہے، صرف کہہ دو میں دوسری شادی کر رہا ہوں، وہ ٹھیک ہو جائے گی ایک دم بالکل، اس کو کچھ اور اصلاح کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے آدمی سوچتا واہ واہ ڈبل محترم، مزے مولانا کے، پوچھو مولانا کو کبھی چائے نہیں ملتی، جس کی شادی ہو گئی پوچھو ان سے کہ کپڑا کو کس کے گھر میں دھلتے ہو، خود ہی دھوتے ہیں مولانا۔ کبھی کبھی گاڑی میں سونا پڑ جاتا ہے، اور کبھی کبھی چوک چوراہے پہ جا کے ناشتہ کرنا پڑتا ہے، تو یہ خواہ کون پریشانی مول لے؟ ایک تو سنبھلتی نہیں، دو کر لے تو اور زندگی جہنم، تین چار کر کے وہ کیا وہ گٹر میں جانا چاہے گا کیا؟ ہاں، چار شادی کی اجازت ہے، پرمیشن ہے۔ اگر کوئی آدمی کرنا چاہتا ہے، کہیں کلچر ہے کسی کنٹری میں کہ بھئی اگر اس کی پہلی بیوی بیمار پڑ جائے، بانجھ ہو جائے تو نو پرابلم، دوسری کر لو، کوئی دقت نہیں۔ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، چار کر سکتے ہیں، دو کر سکتے ہیں، یا کسی کی بیوی بانجھ ہے، پہلی بیوی سے اولاد نہیں ہے تو بہت ہے، اس طرح مل جائے گا آپ کو کہ پہلی بیوی کے مسئلے سے دوسری شادی ہوتی، اس سے اولاد ہوتے، ایسا بہت ہے۔ اگر پہلی بیوی بیمار ہے، ٹی وی کی مریض ہے، یا کوئی اور مولک بیماری ہو جائے تو وہ کیا کرے گا؟ منہ مارنے کے لیے کہاں جائے گا؟ کسی طوائف خانے میں جائے گا، کسی بازار میں جائے گا، یہ تو ناجائز حرام ہے نا۔ تو اسی لیے اسلام کہتا ہے کہ نہیں، جائز ناجائز کام مت کرو، دوسری کر لو، شادی کر لو اور اس کے ساتھ میں جائز سمبند بناؤ۔ کتنا اچھا ہے۔ یہ سمجھتے ہیں کیا نہیں چار شادی شاید ضروری ہے، چار شادی ضروری ہوتا تو پوری زندگی شادیاں کرنے کے چکر میں رہتا کیا؟ اس کو کام کاج نہیں کرنا کہ بھائی نہیں پوری زندگی شادیاں کرو، ایک دیکھ لی دوسری دیکھ لی، ایک شادی کرتے کرتے بعض لوگوں کی تو ڈیڑھ تین دو سال لگ جاتے ہیں، ان کی محترمہ نہیں ملتی ہے جلدی سے ایک شادی کے لیے بہرکیف۔ تو انہوں نے ایک قانون لایا ہے، کیا؟ ایک ہی شادی، ایک شادی ہی کر سکتے ہیں۔ ہم بھی کہتے ہیں کہ بالکل ایک ہی شادی کر سکتے ہیں، دو نہیں کر سکتے، ایک ہی کیجئے، اسی کے ساتھ میں خوش رہیے، لیکن چار کو ضروری مت سمجھیے اسلام میں۔ کبھی کبھی ایک بھی جائز نہیں ہے، کبھی کبھی ایک جائز نہیں ہے۔ شادی ہمارے اسلام میں کبھی سنت ہے، کبھی ضروری ہے، اور کبھی نہ کرنا ضروری ہے۔ مثال کے طور پر لڑکا غیر ذمہ دار ہے، لڑکے کے اندر میں مردانہ طاقت نہیں ہے، لڑکا کمزور ہے، فزیکل ریلیشن نہیں بنا سکتا، بیوی کو خوش نہیں کر سکتا فزیکلی، اس کی ضروریات پوری نہیں کر سکتا، اس کے نان نفقہ نہیں دے سکتا، اور جبرن آ کر کے کود کے آ جائے کہ آئی وانٹ ٹو گیٹ میرڈ، میں شادی کرنا چاہتا ہوں، باپ کو کہہ کر کے شادی کرا لے، بیوی پریشان، تو اس کو شادی نہ کرنا ضروری ہے، نہ کرے، یہ اس کے لیے بلکہ حرام ہے، اس کو شادی کرنا نہیں کر سکتے۔ پہلے آپ اپنے آپ کی صحت کو ٹھیک کرو۔ اب کبھی کبھی ضروری ہے کہ بھئی آپ پیسہ بھی ہے، اللہ نے طاقت بھی دی ہے، نان نفقہ بھی دے سکتے ہیں، اور آپ کے گناہ میں شامل ملوث ہونے کا خطرہ ہے، تو ایسے وقت میں شادی کرنا ضروری۔ ہمارے شادی کے اسٹیٹس بدلتے رہتے، چلیے آپ یہ قانون لے کر آئے، بہت اچھا، ویلکم، سواگت، کہ ایک ہی شادی کرو، بہت اچھا۔ ایک قانون اور بھی لانا تھا، جو بننا تھا قانون وہ نہیں بنایا۔ کیا؟ بہت سے لوگ شادی کر یہ جوان ہو جاتے ہیں، شادی نہیں کرتے، 25 سال 30 سال 35 سال 40 سال کے ہو جاتے، شادی نہیں کرتے، پراپرٹی ہے، دولت ہے، سب کچھ ہے، شادی نہیں کرتے۔ ان کے لیے قانون بننا چاہیے کہ نہیں بننا چاہیے کہ بھئی تم 35 سال کے ہو گئے ہو، تم 40 سال کے ہو گئے ہو، تمہارے پاس بہت بینک بیلنس ہے، تمہارے پاس پاور ہے، پیسہ ہے، طاقت ہے، تم نے شادی کیوں نہیں کی؟ قانون یہ بننا چاہیے کہ جتنے بھی 21 سال سے عمر کے لڑکے ہیں ان کو شادی کرنا انیواریہ ہے، ضروری ہے۔ اگر نہیں کرے گا تو 50,000 روپے کا جرمانہ، 6 مہینے کا جیل۔ لیکن یہ قانون نہیں بنائے گا، کیوں؟ پتہ ہے اگر یہ قانون بنا تو اتر پردیش کے یوگی جی پھنس جائیں گے، اس لیے کہ وہ غیر شادی شدہ۔ اگر یہ قانون بنے گا کہ ہر نوجوان کو شادی کرنا ضروری ہے، نتن گڈکری جی پھنس جائے گا۔ یہ قانون نہیں بنے گا۔
ایک قانون اور بننا چاہیے، وہ قانون یہ بننا چاہیے جو ضروری ہے، یہ تو بننا ہی چاہیے، اگر کسی نے شادی کر لی تو اس کی کیا ذمہ داری ہے کہ بھئی بیوی کو گھر دے، بیوی کے ساتھ رہے، بھارت کی آبادی بڑھائے، جن سنکھیا بڑھائے اس دیش کی، چاہے 2 ہی بڑھائے، 3 بڑھائے، 4 بڑھائے، وہ تو اسلام میں ہے کہ زیادہ سے زیادہ بچے پیدا کرو، زیادہ سے زیادہ اولاد ہونی چاہیے، تزوج الودود الولود فانی مکاثر بکم الامم۔ لیکن ہندو دھرم میں الگ کانسیپٹ ہے، اور نئی جنریشن میں آج کل الگ کانسیپٹ آ گئی ہے کہ نہیں بھائی ہم دو ہمارے دو، خیر وہ الگ مدعا ہے۔ لیکن یہ ضروری قانون بننا چاہیے کہ جس نے شادی کی، شادی اس لیے کرتا ہے، 7 پھیرے اس لیے لیے جاتے ہیں، یا نکاح اس لیے پڑھا جاتا ہے کہ ہسبینڈ وائف ساتھ میں رہیں، ایک ساتھ رہیں، ایک چھت کے نیچے رہیں۔ زیادہ سے زیادہ شوہر پردیس جائے گا، دلی جائے گا، 1 سال میں 6 مہینے میں 7 مہینے میں 8 مہینے میں واپس آئے، لیکن بیوی کے پاس آئے۔ یہ قانون بننا چاہیے کہ شادی کی ہے تو بیوی کو دیکھو رکھو، یہ ضروری ہونا چاہیے۔ لیکن اس پر قانون نہیں بنے گا، کیوں؟ پتہ ہے اگر اس پر قانون بنا تو مودی جی پھنس جائیں گے، انہوں نے 42 سال سے محترمہ کو چھوڑے ہوئے، ان پر امپلیمنٹ ہو جائے گا، لاگو ہو جائے گا۔ خیر، تو یہ جو قرآن میں جو حکم ہے یہ کسی کو نقصان نہیں پہنچاتا۔ مثال کے طور پر ایک آدمی ہم سے کہتا ہے کہ مولانا عبداللہ صاحب آپ کے قرآن کریم کے اندر 2-3 چیزیں ایسی ہے جو قابل اصلاح ہے۔ ہم نے کہا کہ بتاؤ بھائی کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ آپ کے قرآن میں اگر کوئی زانی زنا کرتا ہے تو اتنی سخت سزا کیوں دی ہے آپ کے قرآن نے؟ ہم نے کہا کیا سزا ہے؟ بولا کہ کوڑے برسانے کا آرڈر ہے، 1 کوڑا 2 کوڑا نہیں، 100 کوڑے رگواؤ۔ ہم نے کہا کہ اچھا تو ہے، بولا کہ اتنی سخت سزا قرآن میں، تو how can I follow the command of Allah is a Quran؟ تو ہم آپ کے قرآن کو کیسے مانیں؟ ہم نے کہا کہ غلط بات نہیں ہے، ہم قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا میں آج اس وقت ہمارے بھارت کے اندر ہر 45 سیکنڈ میں ایک بچی کا ریپ ہوتا ہے، ہر 45 سیکنڈ میں ایک بچی کی عزت لوٹی جاتی۔ ہم نے کہا کہ اگر آپ کو زنا کو روکنا ہے، قرآن کے اس آرڈر پر عمل کیجئے، اور اس سے پہلے قرآن زنا سے بچنے کا، زنا کو ختم کرنے کا جو راستہ بتاتا ہے اس کو بھی لاگو کیجئے، انشاءاللہ 45 سیکنڈ نہیں، زبان عبداللہ کی ہے، کلام اللہ کا ہے، اور اللہ سے زیادہ بہتر اس دنیا کو پاک پوتر کرنے کا طریقہ اپائے دنیا کا کوئی ودوان نہیں بتا سکتا۔ اللہ made the world، اللہ created the human being on the world، on the earth، زمین پر انسانوں کو پیدا کرنے والا اللہ، زمین کو پیدا کرنے، انسانوں کو پیدا کرنے والی ذات اللہ، اور اللہ بہتر جانتا ہے کہ انسان کی کیسے اصلاح ہو سکتی، اس زمین پر برائی کا خاتمہ کیسے ہوتا ہے۔ یہ کسی مولانا کا نہیں کہنا ہے کہ زنا کرنے والے مرد عورت کو لاؤ میدان میں اور ان کو 100 کوڑے برساؤ، بلکہ یہ اللہ کا فرمان ہے، الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ۔ دونوں زنا کرنے والے مرد اور عورت کو، زنا کرنے والی عورت کو، زنا کرنے والے مرد کو، دونوں کو لوگوں کے سامنے میں لاؤ اور ان کے پیٹھ پر لیدر کے کوڑے سے 100 کوڑے برساؤ، تاکہ ان کے بدن سے چمڑا پھٹ کر خون نکلے اور چیخے اور چلائے۔ اور قرآن آگے بیان کرتا ہے وَلَا تَأْخُذُكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ۔ اے دنیا والو، اگر کوئی زانی لڑکی لڑکا ہو، اگر وہ کسی منتری کا بیٹا ہو، یا پی ایم کا بھتیجا ہو، یا سی ایم کا رشتہ دار ہو، یا ڈی ایم کا کوئی رشتہ دار ہو، 1991 میں راجستھان میں ڈی ایم کا بھانجا ایک بیٹی کی عزت لوٹتا ہے، اس کو صرف اس لیے چھوڑ دیا جاتا ہے، اس کے اوپر کارروائی نہیں ہوتی کہ ڈی ایم کا بھتیجا تھا۔ اتر پردیش میں ایک منسٹر کا بیٹا قتل کرتا ہے تو اس لیے چھوڑ دیا جاتا ہے کہ منتری کا بیٹا ہے۔ آؤ ہمارے قرآن میں دیکھو برائیوں کا علاج کیسے کیا جاتا ہے۔ اللہ کا قرآن کوئی بھید بھاؤ نہیں، وَلَا تَأْخُذُكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ۔ جب تم کو سزا دینا ہو
تو کوئی کمپرمائز نہیں کہ یہ بیٹا کس کا ہے یا بیٹی کس کی ہے. ان کے بدن پر 100 کوڑے لگنے چاہیے, اور سنو, بند کمرے میں نہیں بلکہ میدان میں لوگوں کے بیچ میں, وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ, تاکہ لوگ دیکھیں, عبرت حاصل کریں, تاکہ کل چل کر کسی سماج کی بیٹی کی عزت نہ لوٹی جائے. ہم کہتے ہیں اس دیش کے پرائم منسٹر صاحب سے ہمارے قرآن کے میتھڈ کو اپلائی کیجئے, ہمارے دیش کی بیٹیوں کی عزت لٹنے سے رک جائے گی. آج آپ ریپسٹ کو چھوڑ دیتے ہیں, آج ریپسٹوں کو ان کو مجرم ثابت کرنے میں 2-2 3-3 سال لگ جاتے ہیں, جب تک جناب کچھ بھی ہو جاتا ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ ہمارا قرآن برائی کا علاج بتاتا ہے, اور سخت ضرور ہے, لیکن اگر ایک مرتبہ کسی کو سزا مل جائے تو دوسرا نوجوان سر اٹھا کر کسی بیٹی کی عزت لوٹنے کی کوشش نہیں کرے گا. اللہ نے قرآن کریم کے اندر زنا سے بچنے کا اپائے اور راستہ بتایا ہے. کوئی بچہ ہے کیا؟ ارے ایک بچہ ہے, کیا نام اس کا؟ نام کچھ پتا ہے؟ یہ پروجیکٹر ہے کیا وہاں اندر میں؟ پروجیکٹر ہے. اچھا ایک منٹ, یہ پروجیکٹر میں دکھا دیجئے, کیمرے میں دکھائیے. پردے میں جو ہماری سماج کے مائیں بہنیں بیٹھی ہوئی, دیکھیے بچہ ہے جو رو رہا ہے, بچہ ہے کہ بچی ہے. آپ آئیے اسٹیج کے قریب سے لے کر کے جائیے, یا مدرسے میں بھجوا دیجئے نا, آپ مدرسے میں چلے جائیں یا اسٹیج پر آ کر رابطہ کیجئے, بچے کو لے لیجئے. دیکھیے بچوں کی حفاظت کیجئے بھائی, جو بھی لے کے آتے ہیں ہمارے سماج کے مائیں بہنیں, اتنا گم مت ہو جائیے, اپنے بچوں کی حفاظت کیجئے. بہرکیف اللہ کا قرآن برائی سے بچنے اور بچانے کا راستہ بیان کرتا ہے. اب خواہ مخواہ کے اعتراض کرتے, نہیں مولانا وہی 4 شادی کا معاملہ. ہم ابھی جا رہے تھے کہاں پہ, اتر پردیش, تو ہم کو کوئی ایک میسج لکھ کے دیا, 14 تاریخ کو ہمارے اس دیش کے اندر ہمارے ہندو بھائیوں نے ایک بہت بڑا پوجا کیا. کون سا؟ سرسوتی پوجا کیا. سرسوتی پوجا اسکول میں بھی ہوتا ہے اور گاؤں دیہات میں بھی کرتے ہیں. پتہ کیوں کرتے؟ سرسوتی ماتے, سرسوتی دیوی یہ برہما جی کی پتنی ہے, برہما جی کی سرسوتی. لیکن میں آج تک مجھے یہی معلوم تھا کہ سرسوتی جی برہما جی کی پتنی ہے, لیکن جب میں ڈیپ میں جا کر کے میں نے ریسرچ کیا, شاید ہمارے سناتن دھرمی بھائی کو معلوم نہ ہو, پران میں بتایا گیا ہے کہ برہما جی کی 5 بیوی ہیں, ان میں سے سب سے چھوٹی پتنی کا نام سرسوتی ہے, جس کو نالج کا گیان دیوی مانا جاتا ہے, اور فن اور آرٹ کا دیوی مانا جاتا ہے. یعنی اسکولوں میں اس لیے پوجا کرتے ہیں تاکہ سرسوتی دیوی خوش ہو کر کے ان کو کچھ نہ کچھ گیان دے. اسی لیے کہا گیا شری سرسوتائے نمہ, یہ منتر پڑھا جاتا, شری سرسوتائے نمہ, اے سرسوتی دیوی جی ہم آپ کے سامنے نمہ کرتے ہیں, آپ ہم کو گیان دیجئے. لیکن شری برہما جی کے سرسوتی جی صرف دھرم پتنی نہیں ہے, 4 اور ہیں, گایتری دیوی, سمترا دیوی, شردھا, میدھا, یہ 4 اور ہیں. وہاں تو 5 محترمہ ہیں, قرآن میں 4 ہے تو اس پر اعتراض.